غریب بہو۔ چندن نگر نامک ایک چھوٹے سے گاؤں میں بملا کاکی نام کی ایک عورت رہا کرتی تھی۔ اس کی ببلی نام کی ایک بہو تھی جو بہت ہی سیدھی اور سانولی تھی، جس کی وجہ سے بملا کاکی اسے بالکل بھی پسند نہیں کیا کرتی تھی۔ ایک دن بملا کاکی اپنی جھونپڑی میں آرام سے کراٹے لے کر سو رہی ہوتی ہے، تبھی اچانک ایک کانچ کی بوتل کے گرنے کی آواز آتی ہے اور بملا کاکی کی اچانک سے آنکھ کھل جاتی ہے۔ بملا: ارے رے، اب کیا ہو گیا؟ اب نہ جانے اس ببلی بہو نے کیا توڑ دیا، ہائے چل کر دیکھ تو سہی۔ جس کے بعد بملا کاکی رسوئی میں جاتی ہے اور دیکھتی ہے اس کی بہو ٹوٹی ہوئی اچار کی بوتل کے پاس کھڑی ہے اور اس کے ہاتھ میں کچھ اچار کے ٹکڑے ہیں جسے ببلی بڑے مزے سے کھا رہی ہوتی ہے۔ ببلی: ارے واہ واہ، کتنا سوادشٹ اور مزیدار اچار ہے، لیکن اب ماں جی تو مجھے بہت غصہ کریں گی، مجھ سے تو پورے اچار کی بوتل ہی ٹوٹ گئی، اب میں کیا کروں گی؟ بملا: ارے رے ببلی بہو، یہ کیا کیا تو نے؟ میرا بنایا سارا اچار گرا دیا تو نے، یہ کیسی بہو پلے پڑی ہے؟ جو بھی کرتی ہے بس الٹا ہی کرتی ہے، نہ تو تیرا روپ ہے نہ گڑ، نہ جانے کون سی گھڑی میں تجھے اپنے برجو کے لیے بیاہ کر لے آئی، میرا سارا اچار۔ ببلی: نہ جانے کیوں ماں جی ہمیشہ میرے روپ کو لے کر باتیں بناتی ہیں، اگر میں روپوتی نہیں ہوں تو اس میں میری کیا بھول، اوپر والے نے ہی مجھے بدصورت بنایا ہے، ماں جی بھی یہ بات سمجھتی نہیں ہیں۔ اگلے دن بملا کاکی جنگل میں سے کچھ کیلے کے پتوں کو توڑ کر لاتی ہے اور اپنی جھونپڑی میں لے کر آتی ہے اور ببلی کو تیز آواز لگاتے ہوئے کہتی ہے: بملا، ارے او ببلی بہو کہاں ہے، جلدی سے باہر آ ذرا۔ ببلی: ارے کیا آپ اتنے سارے پتے کیوں لے آئیں؟ اتنے سارے پتوں کا آخر کیا ہوگا بتائیے نا ماں جی۔ بملا: ارے کل میرے گاؤں کی میری سہیلیاں آ رہی ہیں، ان کے لیے یہ کیلے کے پتے ہیں، انہیں کیلے کے پتوں کا کھانا بہت پسند ہے، اس لیے یہ کیلے کے پتے کل کے بھوجن میں استعمال کرنا۔ ببلی: جی ہاں ماں جی، اچھے سے سمجھ گئی، آپ بالکل چنتا مت کیجیے۔ بملا: اچھا اچھا ٹھیک ہے، لیکن کل ذرا میری سہیلیوں کے سامنے میری ناک مت کٹوا دینا، ذرا اپنا یہ رنگ روپ تھوڑا سنوار لینا سمجھی، ویسے تو نہ جانے میری سہیلیاں دیکھ کر ہی تجھے کیا کہیں گی، میری تو ناک ہی کٹ جائے گی۔ ببلی: میری اس کالے روپ کے کارن ماں جی مجھے کتنی کچھ بولتی ہیں، لیکن کل میں ماں جی کی سہیلیوں کے سامنے دکھا دوں گی کہ میں کتنی سندر ہوں۔ اگلے دن بملا: ارے رے، آؤ آؤ، آ گئی تم دونوں، میں کب سے تمہارا انتظار کر رہی تھی، آنکھیں ترس گئی تھی تمہیں دیکھنے کے لیے، میری پیاری سہیلی۔ سہیلی: ارے ہاں ہاں بملا کاکی، ہمارا بھی تم سے ملنے کا بہت من تھا، اور پھر تیری بہو سے بھی تو ملنا تھا۔ دوسری سہیلی: بالکل صحیح بول رہی ہو، آج تو ہم بہو کے ہاتھ کا ہی بھوجن کھائیں گے، ہاں۔ بملا: ارے رے ہاں کیوں نہیں میری پیاری سہیلیو، اتنی جلدی کیا ہے، مل لینا میری بہو سے، پہلے ہم تھوڑی باتیں تو کر لیں۔ سہیلی: ارے رے ہاں کیوں نہیں بملا کاکی، آخر ہم تینوں سہیلیاں اتنے دنوں بعد جو مل رہی ہیں، آج تو خوب باتیں ہوں گی، ہاں۔ ببلی: ارے رے لگتا ہے ماں جی کی سہیلیاں آ گئی ہیں، مجھے ان کے سامنے سج سنور کر جانا ہوگا، لیکن میرا یہ کالا رنگ میں اسے کیسے چھپاؤں؟ بملا: اوہ ببلی بہو، ذرا باہر تو آ، دیکھ تو کون آیا ہے۔ تبھی ببلی باہر سب کے سامنے آتی ہے۔ ببلی کی حالت بہت خراب ہوتی ہے، دیکھنے میں ببلی بہت خراب لگ رہی ہوتی ہے، جسے دیکھ کر بملا کاکی کی تینوں سہیلیاں ہنسنے لگتی ہیں۔ سہیلی: بملا کاکی، تیری بہو تو سب سے نرالی ہے، نرالی۔ اپنی سہیلیوں کی ایسی باتیں سن کر بملا کو بہت غصہ آتا ہے۔ ببلی: دیکھیے ماں جی، میں ہو گئی بہت سندر، آپ نے بولا تھا نا آج آپ کی سہیلیوں کے سامنے سندر لگنا ہے، تو دیکھو لگ رہی ہوں نا میں سندر۔ بملا: ارے رے، تھوڑی سی بدھو ہے میری بہو اس لیے۔ بملا: جاؤ جاؤ ببلی بہو، میری سہیلیوں کے لیے بھوجن لے آؤ، جاؤ جاؤ۔ ببلی: ارے ہاں ماں جی، میں بھی آپ سبھی لوگوں کے لیے بھوجن لے کر آتی ہوں۔ تبھی ببلی کیلے کے پتے اپنے ہاتھ میں لے کر آتی ہے اور سبھی کے سامنے رکھ دیتی ہے، لیکن
کافی دیر تک ببلی اور کوئی بھوجن نہیں لے کر آتی۔ یہ دیکھ کر تینوں سہیلیاں حیران ہو جاتی ہیں۔ ببلی: ارے آپ سبھی بھوجن کھا کیوں نہیں رہی ہو؟ کھائیے نا، کھائیے بھوجن، یہی تو آپ کو پسند ہے نا۔ بملا: ارے ببلی بہو، کیا پاگل ہو گئی؟ آخر کہاں ہے تیرا بنایا بھوجن؟ جا جلدی لے کر آ، کتنا انتظار کرائے گی میری سہیلیوں کو۔ ببلی: ارے ماں جی، آپ بھی نا، بھوجن تو میں نے کب کا آپ کی سہیلیوں کے سامنے رکھ دیا ہے، لیکن یہ تو کھا ہی نہیں رہی ہیں۔ کھائیے نا، آپ سبھی کو کیلے کے پتے بہت پسند ہیں نا۔ ماں جی آپ کے لیے جنگل سے لائی تھی۔ ہاں۔ سہیلیاں: یہ کیا ہے بملا کاکی، کیا ہم یہ کیلے کے پتے کھائیں گے؟ دوسری سہیلی: چھی چھی، کچھ بھوجن نہیں کھلانا چاہتی تو بتا دیتی، اب ہم یہاں سے جا رہے ہیں۔ بملا: ارے رے، یہ کیا کیا تو نے؟ آج تو تو نے ساری حد ہی پار کر دی۔ تجھ سے کہا تھا نا ان کیلے کے پتوں پر اپنا بنایا بھوجن پروسنا، اور تو نے انہیں ہی بھوجن سمجھ لیا۔ ارے رے، تیری بدھی تو کسی کام کی نہیں، ایک دم خالی ہے تو۔ ارے آج تو نے اپنی کم بدھی کی وجہ سے مجھے میری سہیلیوں کے سامنے برا بنوا دیا۔ ارے میں کہتی ہوں چلی جا یہاں سے، اگر تو تھوڑی دیر بھی میرے سامنے رہی تو میرے گھر میں رہی تو اچھا نہیں ہوگا، بتا دیتی ہوں، چلی جا یہاں سے۔ ببلی: ارے ماں جی، یہ آپ کیا بول رہی ہیں؟ معاف کر دو مجھے، مجھے گھر سے مت نکالو، میں کہاں جاؤں گی ماں جی، معاف کر دو۔ بیچاری ببلی گھر سے باہر نکلنے کے بعد جنگل کی اور چل دیتی ہے۔ ببلی: جانے اب میں کہاں جاؤں گی، اس جنگل میں بھی مجھے ڈر لگ رہا ہے، اگر کوئی جانور مجھے کھا گیا تو۔ نہیں نہیں، میں کسی کا بھوجن نہیں بننا چاہتی ہوں، نہ جانے اب آگے میرے ساتھ کیا ہوگا۔ تبھی ببلی کو ایک چھوٹا سا تالاب دکھائی دیتا ہے، جس کے پاس ایک بوڑھی عورت بیٹھی ہوتی ہے اور جس کے ہاتھ میں مچھلی پکڑنے والی چھڑی ہوتی ہے۔ وہ بار بار مچھلی پکڑنے کی کوشش کرتی ہے، لیکن ایک بھی مچھلی اس کے ہاتھ میں نہیں آ پاتی۔ ببلی: ارے کون ہیں آپ اماں جی، اور کیا اس ندی میں مچھلیاں پکڑ رہی ہیں؟ بڑھیا: ارے بیٹی، میں ایک بڑھیا ابھاگی ہوں جو اس جنگل میں رہا کرتی ہوں، اور اکثر اس تالاب سے کچھ مچھلیاں پکڑ لے جایا کرتی ہوں اور ان سے ہی اپنی بھوک شانت کر لیا کرتی ہوں۔ کئی دنوں سے ایک مچھلی بھی ہاتھ نہیں آئی ہے، کئی دنوں سے بھوک لگی ہوئی ہے، آج ایک مچھلی بھی ہاتھ نہیں آئی جو میری بھوک شانت ہو جائے۔ ببلی: ارے رے، بس اتنی بات سے دکھی ہو، میں آپ کے لیے مچھلی پکڑ دیتی ہوں، ابھی دیکھیے گا، ایک بار میں ہی مچھلی میرے ہاتھ میں آ جائے گی، ہاں، پھر آپ اسے پکا کر اپنی بھوک شانت کر لینا۔ ببلی: یہ دیکھیے اماں جی، میں نے کہا تھا نا، دیکھیے کتنی ساری مچھلیاں ہیں، دیکھیے دیکھیے۔ بڑھیا: ارے واہ واہ بیٹی، یہ تو سچ میں کتنی ساری مچھلیاں ہیں، تیرا بہت بہت دھنیہ واد بیٹی اس بڑھیا کی مدد کرنے کے لیے، آج مجھے بھوکا نہیں سونا پڑے گا، واقعی تو ایک نیک دل انسان ہے۔ اچھا اب میں چلتی ہوں۔ ببلی: ٹھیک ہے اماں، اب تم جاؤ اور ان مچھلیوں سے اپنی بھوک شانت کرو۔ بڑھیا: ہاں ہاں بیٹا، جاتی ہوں، سدا سکھی رہو تم، باقی سب مایا۔ جس کے بعد وہ بوڑھی وہاں سے چلی جاتی ہے اور تھوڑی دور جاتے ہی غائب ہو جاتی ہے۔ ببلی جنگل میں آگے بڑھتی ہے اور دیکھتی ہے کہ ایک بہت ہی بھیانک اور عجیب دکھنے والی عورت بیٹھی رو رہی ہوتی ہے۔ ببلی اسے دیکھ کر ڈر جاتی ہے۔ ببلی: ارے کون ہو تم، رو کیوں رہی ہو، اور تم دیکھنے میں اتنی بھیانک کیوں ہو، کیا تم منشیہ نہیں ہو؟ مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ عورت: کیا بتاؤں تمہیں، میں منشیہ ہی ہوں، لیکن میں وہ ابھاگی ہوں جسے کوئی بھی دیکھنا پسند نہیں کرتا۔ کچھ سمے پہلے میں بہت سندر ہوا کرتی تھی، اپنے روپ کا مجھے بہت گھمنڈ تھا، جس کی وجہ سے میں سبھی کو نیچ سمجھا کرتی تھی، لیکن ایک دن ایک بھوکی بھکارن بھوجن مانگنے میرے دوار پر آئی۔ اس کا روپ بہت گندا تھا، لیکن اپنے روپ کا گھمنڈ کے کارن میں نے اسے نیچ سمجھا اور بنا کچھ بھوجن دیے گھر سے بھگا دیا۔ اسی بھکارن کے شراپ کے کارن میرا یہ حال ہو گیا۔ میری اس بھیانک روپ کے کارن کوئی بھی گاؤں والا مجھے دیکھنا پسند نہیں کرتا۔
اس لیے میں یہاں سب سے چھپ کر اس جنگل میں آ گئی۔ میں یہیں بیٹھی کئی دنوں سے روتی رہتی ہوں۔ ببلی: ارے چپ ہو جاؤ، میں تمہارا دکھ سمجھ سکتی ہوں۔ میرے بھی کالے روپ کے کارن میری ماں جی نے مجھے گھر سے نکال دیا۔ میرا یہ روپ انہیں پسند نہیں، لیکن یہ تمہارا بھیانک روپ تو مجھ سے بھی زیادہ خراب اور ڈراؤنا ہے۔ کیا تمہارے اس بھیانک روپ سے نجات پانے کا کوئی راستہ نہیں ہے؟ عورت: راستہ ہے۔ ایک دن اس جنگل میں ایک سادھو آئے تھے۔ انہوں نے مجھے کہا تھا کہ اگر کوئی نیک دل انسان اس جنگل میں آئے گا تو اس وشال ندی کے جل کو چھو کر مجھے دے گا، جسے پی کر مجھے میرے اس بھیانک اور ڈراؤنے روپ سے چھٹکارا مل جائے گا، کیونکہ اس وشال ندی کا جل صرف نیک دل انسان ہی چھو سکتا ہے۔ اور تب سے میں روز اس نیک دل انسان کی راہ دیکھتی رہتی ہوں، نہ جانے وہ کب کس روپ میں میرے سامنے آ جائے۔ ببلی: کیا اب اس میں تمہاری مدد کر سکتی ہوں؟ کہاں ہے وہ وشال ندی؟ بتاؤ مجھے۔ تم دیکھنا، میں اس وشال ندی کے جل کو چھو لوں گی۔ ہاں۔ عورت: کیا تم سچ میں میری مدد کرنا چاہتی ہو؟ لیکن اس ندی کا جل وہی انسان چھو سکتا ہے جو نیک دل ہو۔ اگر کوئی اور اس وشال ندی کے جل کو چھونے کی کوشش کرتا ہے تو وہ اس ندی میں ہمیشہ کے لیے سما جاتا ہے۔ ببلی: نہیں، تم دیکھنا، مجھے کچھ نہیں ہوگا۔ میں نے تو کبھی کسی کا دل نہیں دکھایا۔ میں اوشیہ ہی تمہاری مدد کروں گی۔ اگر اس وشال ندی کے جل سے تمہیں تمہارے بھیانک روپ سے چھٹکارا مل سکتا ہے تو چلو میرے ساتھ اس وشال ندی کے پاس، میں کروں گی تمہاری مدد۔ عورت: یہی وہ وشال ندی ہے۔ تم اگر اس ندی کے جل کو چھو پاؤ تو ہی پتہ چل پائے گا کہ تم ایک نیک دل انسان ہو یا نہیں۔ اس کے بعد ہی تم میری مدد کر پاؤ گی، نہیں تو ہمیشہ کے لیے اس وشال ندی میں سما جاؤ گی۔ ببلی اپنا سر ہاں میں ہلاتی ہے اور جیسے ہی ندی کے جل میں ہاتھ ڈالتی ہے تو ببلی کے ہاتھ پر خوب ساری تتلیاں آ کر بیٹھ جاتی ہیں، لیکن ببلی کو کچھ نہیں ہوتا۔ جس کے بعد ببلی اپنے ہاتھوں میں وہ ندی کا پانی لیتی ہے اور اپنے ہاتھوں سے بھیانک عورت کو پلا دیتی ہے۔ اس کے ایسا کرتے ہی بھیانک عورت کا بھیانک اور ڈراؤنا روپ چلا جاتا ہے اور وہ ایک سادھارن روپ میں آ جاتی ہے۔ عورت: ارے واہ، دیکھو میں پھر سے اپنے روپ میں آ گئی۔ اب کوئی مجھ سے نہیں ڈرے گا۔ تمہارا بہت بہت دھنیہ واد۔ تم واقعی ایک نیک دل انسان ہو۔ آج تمہاری وجہ سے مجھے میرے بھیانک اور ڈراؤنے روپ سے چھٹکارا مل سکا۔ ببلی: ارے تم اپنے پہلے والے روپ میں آ گئی، میرے لیے تو اتنا ہی کافی ہے۔ تمہارا وہ بھیانک اور ڈراؤنا روپ تو مجھ سے بھی دیکھا نہیں جا رہا تھا، لیکن اب سب ٹھیک ہو گیا ہے۔ اب تم اپنے گھر جا سکتی ہو۔ تمہیں کوئی گاؤں والا کچھ نہیں بول پائے گا۔ ہاں۔ کچھ سمے بعد ببلی: ارے کون ہو تم اور یہاں اس ندی میں کیا کر رہے ہو؟ تم دیکھنے میں بہت بھیانک ہو۔ مجھے کچھ مت کرنا، میں نے کچھ نہیں کیا، چھوڑ دو مجھے، جانے دو۔ بوڑھا: ارے ببلی بیٹا، تم ڈرو مت، میں تمہیں کچھ نہیں کروں گا۔ یہ ایک جادوئی ندی ہے جس کا سوامی میں ہوں۔ اس جنگل میں وہی اس جادوئی ندی کے جل کو چھو سکتا ہے جس کا ہردے نیک اور کومل ہوتا ہے۔ تم نے اس ندی کے جل سے جس بھیانک عورت کی مدد کی وہ اور کوئی نہیں بلکہ میں ہی تھا۔ وہ میری ہی مایا تھی جو تمہاری پریچھا لے رہی تھی۔ میں تم سے بہت پرسن ہوا۔ بتاؤ تمہیں مجھ سے کیا چاہیے، میں تمہاری اچھا ضرور پوری کروں گا۔ ببلی: ارے کیا آپ صحیح بول رہے ہیں؟ ارے مجھے یہ تو یقین ہی نہیں ہو رہا۔ میں آپ سے زیادہ تو کچھ نہیں چاہتی ہوں۔ میری سب سے بڑی سمسیا میرا ایک کالا اور بھدا روپ ہے، جس کی وجہ سے مجھے لوگوں کی باتیں سننی پڑتی ہیں اور اس کی وجہ سے میری ساس نے مجھے گھر سے نکال دیا۔ اب آخر میں کیا کروں، کہاں جاؤں، میری سہایتا کیجیے۔ بوڑھا: اوئے اچھا تو یہ بات ہے۔ ٹھیک ہے ببلی، تم رکو ذرا، تمہاری یہ پریشانی ابھی حل کیے دیتا ہوں بیٹی۔ دیکھو ببلی، اب تم سب سے سندر ہو گئی ہو، تمہیں اب کوئی بھی کچھ نہیں کہہ پائے گا۔ جاؤ اب تم اپنے گھر جاؤ، سدا سکھی رہو۔ ببلی: ارے واہ واہ، میں تو بہت سندر ہو گئی، بہت ہی سندر۔ اب کوئی چاہ کر بھی میرے روپ کو نہیں کوس پائے گا اور ماں جی تو میرا یہ روپ دیکھ کر بہت خوش ہو جائیں گی۔ آپ کا بہت بہت دھنیہ واد۔
اچھا اب میں چلتی۔ جس کے بعد ببلی اپنے گھر جاتی ہے جہاں پر اس کی ساس بیٹھی رو رہی ہوتی ہے۔ ببلی کو دیکھتے ہی وہ خوش ہو جاتی ہے۔ بملا: ارے بہو آ گئی تو، کہاں چلی گئی تھی؟ میں نے کتنا ڈھونڈا تجھے، بتا کہاں گئی تھی؟ اور یہ کیا ببلی بہو، تیرا تو پورا روپ ہی بدل گیا، آخر یہ سب ہوا کیسے، بتا مجھے۔ ببلی: دیکھیے نا ماں جی، اب میں کتنی سندر ہو گئی ہوں، آپ کو اب مجھ سے کوئی شکایت نہیں ہوگی۔ ہاں دیکھیے تو اب میں کتنی سندر ہو گئی ہوں، دیکھیے دیکھیے، اور یہ سب اس ندی کے کارن ہوا۔ بملا: ارے کیا بول رہی ہے ببلی بہو، وشال ندی؟ کیا سچ میں کسی وشال ندی کے کارن تجھے سندر روپ ملا؟ ببلی: ہاں ماں جی، وشال ندی، یہ سب اس کے ہی کارن ہوا ہے۔ بملا: ارے کیا تو سچ بول رہی ہے؟ ارے واہ بہو، میں تو تیرے جیسی بہو پا کر دھنیہ ہو گئی۔ لیکن بہو اب تو مجھے تیرے رنگ روپ سے کوئی فرق نہیں پڑتا، تیرے جانے کے بعد مجھے احساس ہوا کہ تو کتنی اچھی ہے، تیرا دل ایک دم صاف اور نیک ہے۔ کتنا کچھ سنایا میں نے، مجھے معاف کر دے بہو۔ ببلی: نہیں نہیں ماں جی، آپ چپ ہو جائیے، میں نے آپ کو معاف کر دیا، آپ میری بملا کاکی ہیں، اس لیے میں آپ سے کبھی ناراض نہیں ہو سکتی ہوں۔ ہاں دونوں آپس میں گلے ملتے ہیں۔ اس کہانی سے آپ نے کیا سیکھا، نیچے کمنٹ میں ہمیں ضرور بتائیے۔ چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو شیئر کریں، لائک کریں۔ دھنیہ واد۔